الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر ہم ایک پکنک پوائنٹ آئے ہوئے ہیں، موزی شادی خان ضلع اٹک کے اندر دریا کا کنارہ ہے، دریائے عباسین جس کو دریائے سندھ بھی کہا جاتا ہے، اس کا کنارہ ہے اور پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے آنے کا ایک مقصد تو یہ کہ جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ روح القلوب ساعتاً فساعتاً، کہ اپنے ذہن اور اپنے جسم کو کبھی کبھی راحت پہنچایا کرو تفریح کے لحاظ سے۔ ایک تو یہ حدیث پیش نظر تھی، اور دوسری بات تیراکی تھی کہ ہم یہاں پر تیراکی کے لیے آئے ہیں۔ تیراکی کی احادیث طیبہ میں بڑی تاکید آئی ہے، اور یہ تیراکی یہ جہاد کا بہت اہم حصہ ہے۔ جہاد جو اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے، تیراکی اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں پر تیراکی کی ہے، اور جہاں پر ایسی قدرتی جو ہے نا پوائنٹ میسر ہو دریا کی شکل میں یا نہر کی شکل میں، وہاں پر تیراکی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن تیراکی کرنے سے پہلے لازمی طور پر تیراکی سیکھنی چاہیے، اور تیراکی مکمل سیکھ کر پھر تیراکی کرنی چاہیے، وگرنہ پھر بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر ہم نے ایک چیز دیکھی، تو سوچا کہ وہ اپنے سامعین کے ساتھ میں شیئر کروں، اس کے بارے میں ڈسکس کر لوں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو تفریحی مقامات پر جو بیٹھنے کی جو جگہ تھیں، سایہ دار جگہیں، اور وہاں پر جو بینچ تھے سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ گند مچایا ہوا تھا۔ آم کھا کر اس کی گٹلیاں اور چھلکے پھینکے تھے، اور اسی طرح کوئی چیز جو ہے نا پکا کر، گوشت سبزی پکا کر اس کا جو فضلہ تھا، کچرا تھا، وہ وہیں پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیٹھنے کی وہ جگہ خراب ہو گئی تھی اور بیٹھنے کی قابل نہیں رہی۔ ایسی بیٹھنے کی جگہیں ان کے بارے میں احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایسی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں، بیٹھنے کی جگہوں کو، اور جہاں پر لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہوں، راستہ ہوں، تو ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو اس سے۔ حدیث پاک میں آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الملاعن الثلاث، البراز فی الطریق وقاریت البراز فی الموارد وقاریت الطریق والذل، کہ تین لعنت والی جگہوں سے بچو۔ ایک تو لوگوں کے آنے جانے کی جو جگہ ہوتی ہیں اس کو خراب کرنے سے، وہاں پر پاخانہ پیشاب کرنے سے بچو، تاکہ وہ چیزیں لعنت کا سبب نہ بنیں۔ کیونکہ آدمی جب وہاں پر پاخانہ پیشاب کرتے ہیں، ایسی جگہوں کو خراب کرتا ہے، تو لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس طرح خراب کرنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاریۃ الطریق، شاہراہ اعظم، بڑا راستہ، اس میں بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ اور تیسری جگہ آپ نے فرمایا کہ الظل، سایہ دار جگہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہوں۔ گرمی میں سایہ دار جگہ ہوتی ہیں اور سردیوں میں دھوپ والی جگہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر جو ہے نا بول براز، پاخانہ پیشاب اور کچرا نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ آنے والوں کے لیے وہاں پر جو ہے نا کوئی تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے اور انفرادی ذمہ داری بھی ہے۔ جہاں پر حکومت کی طرف سے بلدیہ مقرر ہوتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کو صاف ستھرا رکھے۔ جہاں پر بلدیہ نہ ہو وہاں پر ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کو صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔